بھائیو، رب نے ایمان دیا ہے، اسے بچا کر لے جاؤ، اس پر جم کر دکھاؤ۔ حالات خراب ہوں گے، اس سے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا والے کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے، مجھے یہ بتاؤ آپ کو داڑھی رکھنے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو روزہ رکھنے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھانے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو صدقہ خیرات کرنے سے کس نے منع کیا؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ آپ کو کس نے منع کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، یہ کس نے منع کیا؟ غریبوں کی مدد کرو، ان کی اعانت کرو، ان کے کام آؤ، یہ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کہتے ہو حالات خراب ہیں، حالات خراب نہیں ہیں، مسلمان کی زندگیاں بدل گئی۔ کس دنیا والے نے کہا ہے، کس شریعت نے کہا ہے، کہ دنیا والے نے کس قانون نے یہ کہا ہے کہ تمہیں شراب کے اڈوں پر جانا ہے، تمہیں جوا کھیلنا ہے، تمہیں دنیا میں زناکاری بدکاری کرنی ہے؟ اللہ کے بندو، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ دنیا کے قانون نے بھی اس پر پابندی لگا دی ہے، اور جو رب کا قانون ہے اس پر میں اور آپ عمل نہیں کرتے۔ پھر یہ تصور کرنا کہ اللہ آسمان سے رحمتیں نازل کرے گا، اللہ آسمان سے اپنی مدد اتارے گا، اللہ آسمان سے ہمارے لیے فرشتے اتارے گا، یہ تصور ہے، تصور کیے جاؤ، تصور کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ اگر مسلمان اپنی زندگی کو نہ بدلے گا، اپنی حالات کو نہ بدلے گا، تو میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یوں ہی روگردانی کرو گے، اگر باز نہ آؤ گے، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں بدل دوں گا، تمہاری جگہ دوسری قومیں لا کر کھڑا کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی عقیل الرحمان قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب آفیشیل چینل مفتی عقیل الرحمان آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت
أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللهم صل علی محمد. عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، پس پردہ آواز پہنچتی ہو تو میری ماں اور بہنوں، عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ بیٹھے ہیں، کچھ حضرات کھڑے ہیں بیچارے. یہ آپ لوگوں کی بڑی قربانی ہے. اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اب مزید آپ کو تھکانا ویسے آپ پر ظلم ہے شاید، میرے خیال میں نہیں ہے ظلم. تھکے ہو یا نہیں تھکے ہو؟ اچھا سچی بتاؤ، کون کون تھک گیا ہاتھ اٹھا دو. کوئی نہیں تھکا؟ کمال ہے یار، تمہاری استقامت کو سلام ہے بھائی، ماشاءاللہ. ہم 4 گھنٹے پڑھتے تھے صبح میں تو یہ سوچتے تھے پتہ نہیں کب پورے ہوں گے، اللہ جانے. بھاری پڑھتے تھے. اور آپ عشاء کے بعد سے اب تک میرے خیال میں 6 تو ہو گئے ہوں گے، 8 ہو گئے. کمال ہے بھائی واقعیت میں. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرما لے. بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار نعت نبی کے آپ کے دربار میں رکھنا چاہتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیں. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے. جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، ان کے آنے کا یاروں مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یاروں مزہ آ گیا. پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. اللہ نے نبی کو حسین بڑا بنایا. بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوں گے نبی کے حسن پر، آپ کے جمال پر. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنے چلا ہوں، حضرت حلیمہ آپ کو لے کر آئیں اپنے گھر میں. عربوں کا رواج یہ تھا کہ رات کی جب تنہائی آتی تو وہ اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرتے تھے. بڑے سے بڑا مالدار، بادشاہوں سے بادشاہ، کوئی بھی انسان ہوا ہو، اس نے اپنے چراغوں کو رات میں بجھا کر ہی سونا تھا. یہ نظام تھا.
حضرت حلیمہ جب حضرت نبی پاک علیہ السلام کو گھر میں لے کر آئیں تو ایک بڑی جماعت حلیمہ کے دربار میں پہنچی اور یہ کہا حلیمہ آپ کیا بات ہے، کون سا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا، کیا چیز تمہارے ہاتھ لگی ہے، رات بھر تمہارے گھر کے دریچوں سے نور ٹپکتا ہے، روشنی نکلتی ہے، آخر اپنے چراغوں کو بند کیوں نہیں کرتی؟ تو حضرت حلیمہ نے کیا فرمایا، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، لوگوں میرے ہاتھ کوئی خزانہ نہیں لگا، میں نے تو جو ڈیبلا تھا، میرے گھر میں جو چراغ تھا، میں نے اسے بھی توڑ ڈالا، اس لیے کہ جب سے میں محمد رسول اللہ کو لے کر آئی ہوں مجھے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اتنا حسین بنایا تھا۔ ان کے آنے کا یاروں مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پاس بیٹھے نبی ہے خبر ہو گئی، پاس بیٹھے نبی ہے خبر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم ساتھ تھے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے کہا مجھے آرام کرنا ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے آرام کیا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا پہرا دینے کے لیے یعلا کھڑے ہو گئے، جب پہرا دینے لگے انہیں نظر آیا سامنے ایک بڑا درخت تھا، وہ اپنی نیچے جڑوں کے اعتبار سے اکھڑا اور شاخوں کے بل کودتا ہوا نبی کے قریب میں آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا، کافی دیر کے بعد یہاں سے اٹھا، پھر اپنی شاخوں کے بل اپنی جگہ پر پہنچا اور پھر وہیں جا کر نصب ہو گیا۔ حیرت کی انتہا نہ رہی، حضرت یعلا نے سوچا یہ کوئی جنات تو نہیں یا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، تاجدار مدینہ بیدار ہوئے، خدمت عالیہ میں سلام پیش کیا اور یہ کہا یا نبی اللہ، ہاں یہ جو سامنے درخت ہے آقا میں نے دیکھا یہ اکھڑ کر آیا، شاخوں کے بل آیا، آپ کے قریب میں آ کر کھڑا ہوا اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد اپنی جگہ جا کر نصب ہو گیا، یہ ماجرا میری سمجھ میں نہ آیا تو میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا ہذہ شجرہ استأذنت ربہا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ مولا تیرا لاڈلا آیا ہے، تیرا حبیب آیا ہے، اگر اجازت ہو تو زیارت کر آؤں، یہ میرا دیدار کرنے آیا تھا۔ میں نے کہا پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پاس بیٹھے پاس لیٹے نبی ہے خبر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی سے سچی محبت عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو سارے جہان میں سب سے زیادہ قیمتی شے ایمان عطا فرمایا، لیکن ایمان سے بھی زیادہ اہمیت والی چیز ہے ایمان کے لیے استقامت، ایمان پر جم کر دکھانا۔ اللہ نے آپ کو ایمان دے دیا، اگر آپ نے ایمان پر جم کر نہ دکھایا تو آپ کا ایمان سلب کر لیا جائے گا، ایمان چھین لیا جائے گا، پھر اگر کفر پر انتقال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اصل چیز ہے اللہ کی طرف سے ایمان کا مل جانا اور ایمان کے ساتھ اس پر جم کر ایمان والے کو دکھانا، جسے کہا جاتا ہے استقامت۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
अल्लाह ने जो हुक्म दिया फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताबा माक, ईमान वालों को कहा, अल्लाह के नबी को कहा कि जिस बात का आपको हुक्म दिया गया आप उस पर जमिए, खड़े हो जाइए, डटिए, हालात का ना देखिए, माहौल ना देखिए, ज़माना ना देखिए। अल्लाह ने अगर आपको ईमान दिया है, ईमान वाला कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करता, कभी अपनी ज़मीर का सौदा नहीं करता। एक ईमान वाला मुसलमान कभी अपने ईमान को बेचा नहीं करता। हाँ हाँ मेरे प्यारो, ईमान वाला अपनी जान पर बना लेगा, अपने फक्र फाके बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अल्लाह की कसम ईमान वाला कभी ईमान को हाथ से जाने नहीं देगा। और सहाबा की मिसालें ज़िंदा हैं। एक सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं रात की तन्हाई में क्या हुआ, अल्लाह ने फरमाया फस्तकीम कमा उमिरता, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान दिया है या जिस बात का हुक्म दिया है उस पर जम कर दिखाओ। और सहाबा ने दिखाया, उन्होंने फाके बर्दाश्त किए। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी शोबे अबी तालिब का एक कैदी बयान करता है कि रात की तन्हाई थी, रात में मैं इस्तंजे के लिए उठा, जब मैंने पेशाब किया तो मुझे खुरखुर की आवाज महसूस हुई। मैंने हाथ डालकर देखा, देखता क्या हूँ वो कुछ और नहीं है बल्कि दरख्त की एक छाल है। मैं उसे उठाकर लाया, लाने के बाद उसे पानी से पाक किया, फिर उसे कूटा, पानी में मिलाया और अपने पेट की आग बुझाई, लेकिन ईमान का दामन नहीं छोड़ा। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में अगर मर्द अकेला पड़ जाए तो जीना कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता ना? जी लेगा, नौकरी कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, जी जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई औरत बेसहारा हो जाए, कोई सहारा ना हो, तो उसके लिए जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। ताजदार मदीना के दरबार आलिया में ऐसी ही एक बेवा आई और ताजदार मदीना के दरबार में आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अंदर से आवाज आई, हजरत आयशा ने फरमाया अम्मा आप कौन हो? ताजदार मदीना घर में तशरीफ नहीं रखते, आप अंदर तशरीफ ले आइए। ये बेवा औरत अंदर दाखिल हुई। हजरत आयशा ने इसका हाल देखा, इसके साथ में दो बच्चियां हैं, एक की उंगली पकड़ी है, एक को गोद में लिया है, बचपने की हालत है। अंदाजा लगाना गुर्बत का अजीब मंजर है। हजरत आयशा ने देखा और देखकर फरमाया ये तूने अपना हाल क्या बनाया, ये तूने अपने बच्चों का हाल क्या बनाया? फरमाने लगी क्या बताऊं, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं, मेरा शोहर शहीद हो गया, मेरा बाप नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरे पास कोई कमाने वाला नहीं। अगर कहीं से कुछ आ गया, मैंने अपना पेट पाला, अपने बच्चों का पेट पाला। फरमाने लगी लेकिन हाँ अम्मा, मैंने अपने ईमान का सौदा ना किया, अपने ज़मीर का सौदा ना किया, अपने ईमान को ना बेचा। हजरत आयशा से रहा ना गया, अंदर दाखिल हुई, एक तोशेदान में हाथ डाला, दो खजूरें निकाल कर लाई। फरमाया ले, एक खजूर अपनी दोनों बच्चियों को दे दे और एक तू खा ले। लेकिन माँ का दिल था, माँ के दिल ने गवारा ना किया। उस माँ ने दोनों खजूरों को अपनी दोनों बच्चियों को इनायत कर दिया। अम्मा आयशा ने देखा खजूरें बच्चियों को मिल गई लेकिन माँ को ना मिल सकी। दोबारा अंदर दाखिल हुई, एक दूसरे तोशेदान में हाथ डाला, एक खजूर हाथ में आई, अम्मा उसे लेकर आई और उसके बाद फरमाया ले इसे तू खाना, अपनी बच्चियों को ना देना। लेकिन माँ का दिल था, माँ के दिल ने यह भी गवारा ना किया। उस खजूर के दो हिस्से किए, एक हिस्सा एक बच्ची को दिया, एक हिस्सा दूसरी बच्ची को दिया और कहा आयशा अगर मेरे नबी आ जाएं, मेरा सलाम ताजदार मदीना के दरबार में पेश करना। सलाम करके चली गई। थोड़ी देर में मेरे आपके सच्चे आका घर में तशरीफ़ लाए। हजरत आयशा को गमज़दा देखा। मेरे नबी ने फरमाया आयशा क्या बात है, ये चेहरे पर उदासी क्यों है, ये गम का माहौल क्यों है, क्या मामला है, कोई बात पेश आई है? फरमाने लगी जी हाँ या नबी अल्लाह, एक बेवा आई थी, उसका हाल इतनी गुर्बत का था कि मेरा दिल खड़ा हो गया। और आयशा कोई मालदार ना थी, आयशा का खुद हाल ऐसा था। फरमाती है कि दो महीने
مدینے میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک غریب نے جب غریب کے حال کو دیکھ کر آہ کی ہوگی تو بتاؤ سامنے والے کی غربت کا حال کیا ہوگا۔ فرمانے لگی یا نبی اللہ لیکن عجیب عورت تھی، نہ شوہر تھا، نہ باپ تھا، نہ بیٹا تھا، نہ بھائی تھا، لیکن ایمان نہیں بیچا، اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ تاجدار مدینہ کو جب بتایا، فرماتی ہے نبی کی آنکھ میں آنسو تھے اور میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ اس عورت کو تلاش کرنا، اگر مدینے میں تجھے مل جائے تو عائشہ اس عورت کے دربار میں محمد کا سلام پیش کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ نے جو تو نے استقامت سے کام لیا ہے، تو جو ایمان پر جم کر تو نے دکھایا ہے، اللہ نے تیرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس پر جم کر دکھانا ہے، حالات کچھ بھی آ جائیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اگر غریبی آج آ جائے تو مسلمان پیچھے ہٹتا ہے۔ ہاں میرے پیارو، اگر حالات بگڑنے لگے ہم سودی لین دین کا معاملہ کریں گے، ہم جھوٹ پر اتر آئیں گے، ہم دغا بازی پر اتر آئیں گے، ہم لوگوں کو دھوکہ دینے لگیں گے۔ آج میرا اور آپ کا نظام کیا ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں سود آنے لگا، جھوٹ کا مال آنے لگا، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال آنے لگا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ ہے من غشنا فلیس منا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا حرام لقمے کھلا کر ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے؟ کیا اسے صحیح راستے پر ڈال سکتا ہے؟ کیا اس کی نسلیں آباد ہو سکتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہ تصور ہے، حرام پر نسلیں کبھی آباد ہوا ہی نہیں کرتی۔ اللہ کے بندو، آج تصور بڑا عجیب ہے، دنیا مل جائے چاہے وہ حلال کی ملے یا حرام کی، بنگلہ بن۔ اچھا ایک بات اور ہے، ہمارے جو پیٹ ہے نا، پیٹ کے لیے کوئی سودی لین دین نہیں کرتا، اس پیٹ کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہماری مزدوریاں اتنی ہے کہ آرام سے پیٹ بھرے گا۔ سوال پیٹ کا نہیں ہے، سوال تو سامنے والے کو دکھانے کا ہے۔ میرے گھر میں گاڑی کھڑی ہے، میرا گھر بڑا عالیشان، میں نے گھر کے اندر اتنا مال لگایا، میں نے اتنا پیسہ لگایا، اس چیز نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ اللہ کے بندو، اگر کامیابی یہی ہوتی اور زندگی کا مقصد یہی ہوتا تو میرے نبی پر، آپ کے نبی پر کبھی یہ حال نہیں آتا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں فاطمہ تشریف لائی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابا میں فاطمہ آپ کی بٹیا۔ نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دروازہ کھولا، پیشانی کو بوسہ دیا، ہاتھ کو ہاتھ میں لیا، پکڑے پکڑے اپنی جگہ پر لے گئے، پھر بٹھلایا اور اس کے بعد فرمایا میری بٹیا آج تو کیوں چلی آئی؟ مجھے بتاتی، میں تیرے دربار میں آتا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں ابا، آج میں آپ کو تحفہ دینے آئی ہوں۔ کیسا تحفہ؟ فرمانے لگی یا نبی اللہ، آج علی کما کر لائے تھے، میں نے اس سے آٹا منگایا اور اس کی روٹیاں بنائی، ایک روٹی تو حسن کے حصے میں آئی، ایک حسین کے حصے میں آئی، ایک میں نے علی کو دے دی، ایک سائل آیا مانگنے والا اللہ کے بندے کو دے دی۔ یا نبی اللہ، چپاتی ایک بچی تھی، جب میں نے لقمہ توڑا میرے دل میں تصور آیا میرے ابا بھی بھوکے ہوں گے، بس مجھ سے رہا نہ گیا، آدھی چپاتی تو میں نے کھا لی اور آدھی چپاتی لے کر آپ کے دربار عالیہ میں چلی آئی۔ میرے نبی نے چپاتی کو لیا اور جب نگاہ نبوت ڈالی، نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور میرے آپ کے آقا نے فرمایا فاطمہ آج تیسرا دن تھا تیرے باپ کے پیٹ میں لقمہ روٹی کا داخل نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، رب نے ایمان دیا ہے، اسے بچا کر لے جاؤ، اس پر جم کر دکھاؤ، حالات خراب ہوں گے اس سے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا والے کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے، مجھے یہ بتاؤ آپ کو داڑھی رکھنے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو روزہ رکھنے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھانے سے کس نے منع کیا؟ آپ کو صدقہ خیرات کرنے سے کس نے منع کیا؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ آپ کو کس نے منع کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، یہ کس نے منع کیا؟ غریبوں کی مدد کرو، ان کی اعانت کرو، ان کے کام آؤ، یہ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کہتے ہو حالات خراب ہیں، حالات خراب نہیں ہیں، مسلمان کی زندگیاں بدل گئی۔
کس دنیا والے نے کہا ہے، کس شریعت نے کہا ہے کہ دنیا والے نے کس قانون نے یہ کہا ہے کہ تمہیں شراب کے اڈوں پر جانا ہے، تمہیں جوا کھیلنا ہے، تمہیں دنیا میں زناکاری بدکاری کرنی ہے؟ اللہ کے بندو، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ دنیا کے قانون نے بھی اس پر پابندی لگا دی ہے، اور جو رب کا قانون ہے اس پر میں اور آپ عمل نہیں کرتے۔ پھر یہ تصور کرنا کہ اللہ آسمان سے رحمت نازل کرے گا، اللہ آسمان سے اپنی مدد اتارے گا، اللہ آسمان سے ہمارے لیے فرشتے اتارے گا، یہ تصور ہے، تصور کیے جاؤ، تصور کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ اگر مسلمان اپنی زندگی کو نہ بدلے گا، اپنی حالات کو نہ بدلے گا، تو میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یوں ہی روگردانی کرو گے، اگر باز نہ آؤ گے، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں بدل دوں گا، تمہاری جگہ دوسری قومیں لا کر کھڑا کروں گا، بدل دیا جائے گا، تمہیں دوسری قومیں لائی جائیں گی۔ اچھا، ایک عجیب مزاج اور ہے ہمارا، جلسے میں آگے اب جتنے لوگ کھڑے ہیں نا ادھر ادھر، جب دعا ہوگی سب سمٹ کر بیٹھ جائیں گے، ہے نا مولانا؟ اور مقصود کیا ہوگا کہ یار ثواب ملے گا۔ کیا ہوگا بھائی؟ کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کیا ہوگا بھائی؟ ثواب ملے گا۔ اجتماع ہونے لگے 3 دن کا، 2 دن نہیں جائے گا، کوئی نصیحت نہیں سننی، واز نہیں سننا، تقریر نہیں سننی، تیسرے دن پہنچے گا، کیوں؟ دعا میں ثواب ملے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا ثواب اکٹھا کر کے لے کر کہاں جانا تمہیں؟ کہاں لے جاؤ گے اسے؟ مجھے لگے کہیں آئے گا بھی نہیں اللہ کے بندو۔ ہم نے صرف ایک چیز سوچ لی ہے کہ ثواب ملے گا، زندگی بدلے یا نہ بدلے، ہم اپنے آپ کو بدلے یا نہ بدلے، ثواب ملے گا۔ ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے یا نہ آئے، ہم شراب پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے، ہاں ثواب ملے گا۔ ہم دنیا میں جوا کھیلنا چھوڑے یا نہ چھوڑے، ثواب ملے گا۔ ہم دنیا میں سودی لین دین چھوڑے یا نہ چھوڑے، ثواب ملے گا۔ یہ جو ایک تصور بنایا ہوا ہے ثواب کا، ذرا اسے کم کر دو اللہ کے بندو، اپنی زندگی کے بدلنے کا ارادہ کرو۔ کاش کہ ہماری زندگیاں بدل جائے، ہمارے دلوں میں جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس پر جم کر دکھاؤ۔ حالات کچھ بھی آ جائیں، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے ضمیر کا سودا نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، اسے بچا کر لے کر جاؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا
کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے، اور اپنی حقیقت اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ سنانی ہے ہی ضروری، اچھا ٹھیک ہے، چلو یہ کالی گوری سناتے سناتے میرا رنگ کالا پڑ گیا، سچ بتا رہا ہوں، جب میں فرسٹ ٹائم میرٹھ آیا تھا تو بڑا گورا تھا واقعی، سچی بتا رہا ہوں، سچی میں، اب تم نے سنواتے سنواتے رنگ بھی کالا کر دیا یار۔ ہارون رشید نے وزیر کو بھیجا کہ بازار سے ایک باندی لے کر آؤ، وزیر بازار میں پہنچا، ایک باندی کے بجائے 2 باندی لے کر آیا، بادشاہ نے کہا ہم نے کہا تھا ایک لے کر آنا، تم 2 کیوں لائے؟ وزیر کہنے لگا جی 2 بک رہی تھی، ایک کا رنگ کالا تھا ایک کا گورا، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، چاہے کالی پسند فرما لو یا گوری۔ بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا، کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی کیا نہیں تھا۔ گوری آگے بڑھی، کہنے لگی حضور مجھے قبول کر لو۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں؟ کہ میرا رنگ گورا ہے اور گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کی کیا دلیل ہے؟ تو گوری نے گورے رنگ کے قیمتی ہونے کی دلیل پیش کی اور شعر میں کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی سفید ہوتا ہے، لاکھوں کا ملتا ہے، اور یہ جو کلو کالی کھڑی نا 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے مل جاتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ بادشاہ بولا بات تو ٹھیک ہے بھائی۔ تو کالی آگے بڑی، کہنے لگی حضور ہماری نہیں سنو گے؟ کہ کیوں نہیں، تم بھی سناؤ اپنی۔ تو کالی نے اپنے لفظوں میں کہا ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے جو ہرن سے نکلتی ہے، 60-70 ہزار روپے تولا، اور یہ جو سفیدہ کھڑی نا یہ روئی کی طرح سفید ہے، 2000 روپے کا ڈبل بیڈ کا لحاف آ رہا ہے، بالکل ٹنا ٹن، 4 بچے، شوہر بیوی آرام سے سوئیں گے۔ حضور یہ تو کنٹلوں میں بکنے والی ہے، ہم تولوں میں بکنے والے ہیں، اس کی کیا اوقات ہے؟ تو گوری پھر آگے بڑی، کہنے لگی حضور آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ قیامت کے میدان میں نیک لوگوں کے چہرے سفید اور بد لوگوں کے چہرے کالے کر دے گا۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا، تو گوری کہنے لگی حضور اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ کالا ہونا تو دوزخی کی علامت ہے، حضور مجھے گوری کو قبول کر لو۔ تو کالی نے کہا حضور میری بھی سن لو کہ کیا؟ آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے، اگر کالا ڈیڈھا پھوڑ دو سفیدی بیکار ہے۔ بادشاہ بولا بات تو ٹھیک ہے۔ تو گوری آگے بڑی، کہنے لگی آپ نے قرآن نہیں دیکھا؟ کاغذ کیسے کہ سارے سفید چٹے گورے؟ کالی کہنے لگی، گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے، کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے۔ تو کالی نے کہا حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے، کاغذ ہی سفید لکھا ہوا کالا ہے۔
تو گوری آگے بڑی کہنے لگی جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا منور تھا، روشن تھا۔ گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے۔ تو کالی نے کہا حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ جس رات اللہ نے بطور مہمان کے آپ کو بلایا وہ رات کالی تھی۔ تو گوری نے کہا حضور بس بہت ہوا، فیصلہ کرو، اسے کلو کو رکھنا یا مجھے بھوری کو رکھنا۔ تو گوری کہنے لگی انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ کالی نے کہا میں بھی تیار ہوں، فیصلہ کر دو۔ کالی کہنے لگی ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے۔ گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا، رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا۔ کالی بولی حضور زلفیں ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا۔ بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا۔ وزیر سے کہا باندیا لینے گیا تھا یا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا؟ اتنا علم ہے ان پر ایسی دو کیا، بازار میں 100 بھی ملے لے آنا، اپنے دربار میں قبول کریں گے۔ ہر سال آپ یہ واقعہ سنتے ہو، مجھے بتاؤ کبھی کسی نے کوشش کی کہ ہم علماء سے معلوم کر کے نبی کی سیرت و صورت کو اپنے دل میں بٹھائیں گے؟ خالی واقعہ سن لیا، مزے آ گئے، بھائی چلو چھوڑو، کالی گوری کا واقعہ ہو گیا ہے۔ کبھی کوشش کی کہ ہمیں نماز کے فرائض یاد ہو جائیں، واجبات یاد ہو جائیں؟ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو، ہم نبی کے نام لیوا ہیں، ان پر مٹنے والے ہیں، ان کا کیا حلیہ اللہ کے نبی کا بیان کیا گیا ہے، وہ ہمارے دلوں میں نقش نہیں ہے۔ کاش کہ ایسی محبت ہوتی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تاجدار مدینہ دکھتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک امام صاحب گاؤں میں آئے، ضدی قسم کے امام تھے بیچارے۔ ایک بیچارہ دیہاتی مل گیا، صبح کو جنگل جا رہا تھا، اسے پکڑ لیا، بھئی ادھر آنا، تو نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کہنے لگا جی نہیں میں نے پڑھی تھی ہاں۔ کہنے لگا جھوٹ بول گیا، آتا جاتا کبھی مسجد میں تھا نہیں، بہت سے لوگ ہوتے اس طرح کے۔ تو خیر کوئی بات نہیں، کہنے لگا جی پڑھی تھی امام صاحب۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا پڑھی تھی تو یہ بتا کتنی رکعت پڑھی تھی؟ تو سوچ وچار کر کے بولا، کہنے لگا امام صاحب صحیح سے یاد نہیں لیکن 14 تو پڑھی تھی میں نے اتفاق سے۔ امام نے کہا اچھا تو باز نہیں آئے گا، لٹھ لے کر آ گئی بچے۔ کہنے لگا یاد آ گیا وہ 14 نہیں امام صاحب 20 تھی۔ تو امام بولا یہ باز نہیں آئے گا، تو لٹھ لے کر آ۔ کہنے لگا اچھا امام صاحب مہر لگا دو، نہ ادھر نہ ادھر، 24 پڑھی تھی۔ امام جب پیچھے بھاگا تو گھر پہنچا، دروازہ بند کیا، بیوی سے کہا امام میرے پیچھے پڑا ہے، دروازہ مت کھول دینا۔ بیوی نے کہا اچھا امام سے بھی لڑ کر آ گئے، شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا میں کہاں امام سے لڑا ہوں، بڑا ضدی قسم کا امام گاؤں میں آیا ہے، پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا فجر کی نماز پڑھی تھی بیگم، میں نے کہہ دیا پڑھی تھی، ویسے ہی کہہ دیا۔ تو کہنے لگا کتنی پڑھی تھی؟ بڑا ضدی امام ہے، 14 بتائیں، 20 بتائیں، 24 بتائیں، مان کے نہیں دیا۔ تو بیوی نے کہا 4 بتا دیتے مان جاتا۔ کہنے لگا پاگل ہو گئی، وہ 24 میں نہیں مانا، 4 میں کیسے مانتا؟ یہ حال ہمارا سچی میں ہی ہے واقعی۔ اگر آپ دیکھو گے نا، اندر غور کرو گے تو ہمیں کچھ نہیں پتہ اندر سے، ہماری زندگیاں خالی ہیں، بس پھوپھا میں جی رہے ہیں ہم لوگ۔ مسلمان ہیں اس لیے کہ ہمیں کٹرا مل رہا ہے روز کھانے کے لیے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا